بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی فی موضع آخر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ المولانا العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کو ماہ رمضان کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے مبارک کرے، چونکہ بہت دنوں سے ہمیں اس مہینے کا انتظار تھا۔ وہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی صحیح معنی کر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کیوں نہ انتظار ہو، چونکہ ہم بھی اسی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو بھی ایک نہیں بلکہ 2 مہینے سے پہلے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ رجب اور شعبان کا چاند دیکھ کر آپ اس ماہ رمضان کی آمد کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان کو پا سکیں اور ماہ رمضان کے خیر و برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ عظیم مہینہ جس کا انتظار تھا وہ ہمارے پاس سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے مہینے کے لیے جو ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی بیان کیا تھا کہ ہم اپنے روزانہ کے معمول کا ایک نظام العمل بنائیں کہ مجھے دن بھر رمضان میں صبح سحر کو اٹھنے سے لے کر شام میں بستر پر سونے کے لیے جانے تک مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ سب نے اپنا اپنا نظام العمل بنا لیا ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے کی عبادت، روزہ اور تراویح اور اللہ کا بابرکت کلام قرآن کی تلاوت، یہی معمولات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی رمضان آیا کرتا تھا، تو حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کے زمانے میں رمضان آیا کرتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور کے 3 معمولات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ خدا کرے کہ ہمارے بھی 3 معمولات میں اضافہ ہو جائے تاکہ صحیح معنی کر اللہ کو ہمارے حال پر رحم آئے اور ماہ رمضان کی ساری رحمتوں برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں اور ہماری عبادتیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما سکیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تو حضور کی 3 معمولات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ نمبر 1، حضور کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حالانکہ روزانہ کی حضور کی عبادت کی کیفیت ہمیں معلوم ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے، اتنی کثرت کے ساتھ میں عبادت کیا کرتے کہ حضور کی مبارک پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں حتی یتورمت قدماہ،
حضور کے پیر سوج جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ لمبی لمبی نمازیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. لیکن فرض سے فارغ ہونے کے بعد، گھر میں جانے کے بعد جو آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، نفل نمازیں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی. وہ ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے تلاوت فرما دیا کرتے تھے. اتنی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے حضور کے مبارک پیروں پر سوجن رہتی تھی، ورم آ جایا کرتا تھا. بھائیوں، اسی عظیم پیغمبر کے ہم بھی امتی ہیں. روزانہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا بابرکت کلام پڑھتے ہیں. تو رمضان میں اس میں کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے. کیا مطلب اضافہ ہو جانا چاہیے کا؟ ہم روزانہ اگر فرض نماز پڑھ کر جاتے تھے تو کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ میں رمضان میں پوری مکمل نماز پڑھوں. فجر کی 4 رکعت پڑھوں، ظہر کی 12 رکعت پڑھوں، عصر کی 8 رکعت پڑھوں، مغرب کی 7 رکعت پڑھوں اور عشاء کی پوری 17 رکعت نماز پڑھوں. میں روزانہ سورہ یاسین کے پڑھنے کا میرا معمول تھا، تو میں کوشش کروں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کروں، زیادہ سے زیادہ میں 3 پارے کی تلاوت کروں. کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کہ 3 پارے روزانہ تلاوت کرنا. سحر کو اٹھ گئے، سحری کرنے کے بعد سے لے کر اذان ہونے تک 20 منٹ کا موقع ملتا ہے. 20 منٹ میں آدھا پارہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھا جا سکتا ہے. 1 بجے مسجد میں آ گئے، 1 بجے سے لے کر اذان ہونے تک آدھا پارہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھا جا سکتا ہے، 2 پارے ہو گئے. عصر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ گئے، یا آپ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے، کوئی ضروری نہیں مسجد میں آ کر ہی پڑھنا. عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کر لیے، پارہ تلاوت کر دی، آدھا پارہ، 2.5 پارے ہو گئے. عصر کی نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں، 3 پارے. حالانکہ 20 سے 25 منٹ میں 1 پارہ تلاوت کرنا ہوتا ہے. اگر ہماری تلاوت کرنے کی رفتار اگر کم ہے تو چلیے آدھا گھنٹے میں 1 پارہ، آدھا پارہ، آدھا گھنٹے میں آدھا پارہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے روزانہ 3 پارے کی تلاوت ہو جاتی ہے. روزانہ کی 5 وقت نمازیں مکمل پڑھیں. بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی فرض نماز کے بعد کی دعا ہوتے برابر قبلے کو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی مصروفیت ہوگی آپ کی، چونکہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. یہ ہر بیپاری کے لیے، ہر تاجر، ہر بزنس مین کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے جس میں فل کمائی کماتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے. مومن کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. اس لیے کچھ کام کم کر لیا جائے، مصروفیات میں کچھ کمی لا لی جائے، سونے میں کچھ وقت کم کیا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے. چونکہ رمضان کے مہینہ آنے پر حضور کے معمولات میں 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. ان میں ایک یہ ہے کہ حضور کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. روزانہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا ہمارا معمول تھا. رمضان کے مہینے میں 300 مرتبہ پڑھ لیں. کلمہ طیبہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، رمضان میں 300 مرتبہ پڑھ لیں. روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، رمضان میں 300 مرتبہ پڑھ لیں. استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کے ہم عادی تھے، رمضان کی آمد پر استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ کے بعد خوش نصیب بندے، ممبئی میں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں، وہ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بڑے اللہ والے ہیں. سینکڑوں لوگ ماہ رمضان میں ان کے پاس اعتکاف میں آ جاتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے متوسلین کے لیے اور اپنے مریدین کے لیے معمول بنایا ہے کہ رمضان میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. حضرت مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم کے مریدین و متوسلین روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں.
اور روزانہ ایک نہیں دو نہیں کئی مریدین حضرت سے فجر کی نماز کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت آج ہم نے آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اس لیے کہ باوضو کثرت کے ساتھ اگر درود شریف کا معمول رکھا جائے تو حضور کا دیدار ہوتا ہے خواب کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی ومن رآنی فقد وجبت له شفاعتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، کہ شیطان کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا ہے یعنی حضور کو دیکھا ہے تو اس نے حضور ہی کو دیکھا ہے. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اس لیے ماہ رمضان کی اس آمد کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات میں اضافہ کر لیں، تو اس طریقے سے بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے، جو بڑی سعادت کی بات ہے حضور کو خواب میں دیکھنا. وہ تو خوش نصیب ہیں جن کو حضور کے روضے اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہاں حاضر ہو کر جو حضور کو سلام کرتے ہیں تو حدیثوں میں ہے کہ حضور براہ راست اس کا جواب دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حضور کا جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن ہم سلام کرتے تو ہمارا سلام حضور سنتے ہیں. اور حضور اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جسم کو کھائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. تو بھائی یہ پہلا عمل کہ رمضان کی آمد پر جہاں حضور کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، ہم بھی اسی حضور کے امتی ہیں، ہماری عبادتوں میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے. مکمل نماز پڑھنا چاہیے، 5 وقت کی نماز فرض پڑھے کے بھاگنا نہیں چاہیے. اور دوسری چیز، رمضان کی آمد پر حضور کے دوسرے جس عمل میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا وہ ہے صدقات و خیرات کرنا. خرچ کرنے میں حضور کے اضافہ ہو جایا کرتا تھا. ویسے بھی عام دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور کے سامنے سے کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر اس میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا. کچھ پیسے چلر اپنے جیب میں رکھیں، غربا، مساکین، محتاج، یتیم، بیوائیں آتے رہتے ہیں تو اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے ان کو دیتے رہیں. لیکن پیشاور جو فقیر ہیں، جنہوں نے مانگنا ہی اپنا مشغلہ بنایا ہے، ان سے تھوڑا ہاتھ کو روکنے کی ضرورت ہے. گویا کہ ان کو دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور فقیروں میں، مانگنے والوں میں اضافہ کرنا ہے. دوسرا عمل جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اضافہ ہو جایا کرتا تھا، صدقات و خیرات کے کرنے میں. عام دنوں میں بھی کوئی سائل فقیر حضور کے در سے، حضور کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، تو رمضان کے اندر تو اور زیادہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے خرچ کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. خدا کرے کہ اس میں بھی ہمارا اضافہ ہو جائے. اور تیسری چیز جس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا رمضان کی آمد پر حضور کے معمول میں، وہ یہ ہے کہ دعا اور مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. صرف فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی اس پر ڈیپینڈ نہ رکھا کریں. امام صاحب کی دعا تو مختصر ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب کی دعا پر ہم آمین کہیں. اپنے طور پر دعا مانگتے رہیں، دیر تک مانگتے رہیں. آپ کی کیا حاجت ہے، کیا تقاضا ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، کیا مصیبت ہے، کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، آپ بہتر جانیں، اللہ بہتر جانے. رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے تعریف کے گن گائے جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، مناجات کی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں. حدیث مبارکہ میں ہے
لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی ان 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کون 3 لوگ ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ہے عادل بادشاہ، جو حکومت کی گدی پر بیٹھ کر عدل انصاف کا معاملہ کرتا ہے قوم کے ساتھ۔ اس لیے ہم بھی اگر اپنے شہر کے مکھیا ہیں یا اپنے محلے کے کونسلر ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، لوگ ہم کو بڑا مانتے ہیں، لوگ اگر اپنی شکایتیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا پڑوسی، یہ نہ دیکھا جائے۔ جس کی غلطی ہے کہا جائے کہ آپ غلط ہیں، جس پر زیادتی ہوئی ہے کہا جائے کہ ان پر زیادتی ہوئی ہے، آپ ان سے معافی مانگیں۔ سچ کا سچ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے اسے بتلائیں۔ اور اگر ہم اپنے خاندان کے مکھیا ہیں، سارے خاندان کے لوگ ہم کو بڑا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھ کر ہمارے پاس رائے مشورے کے لیے آتے ہیں، اپنے جھگڑوں میں انصاف کرانے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے کہ کون ہمارا قریبی ہے اور کون دولت مند ہے اور کون غریب ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا جائے، عدل کا معاملہ کیا جائے، کسی کی طرفداری نہ کی جائے۔ اگر ہم اسکول کے مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، کالج کے پروفیسر اور لیکچرار اگر ہم ہیں، تو تمام طلباء، تمام طالبات کو ایک نظر سے دیکھا جائے، نہ دیکھا جائے کہ کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون بچہ اور کون بچی مالدار گھرانے کی ہے، کون غریب گھرانے کی ہے، کون قابلیت زیادہ رکھتا ہے اور کون کم یہ نہ دیکھا جائے، بلکہ میں استاذ ہوں، میرا کام سارے بچوں کے ساتھ میں انصاف کرنا ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ اپنے گھر ہی کا معاملہ ہو، بہن بھائی بھی گھر میں رہتے ہیں، بیوی بچے بھی گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ بھی گھر میں رہتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی آن بن ہو جاتی ہے، آپس میں نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، ہم گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے کسی کی بھی غلطی ہو کہا جائے کہ آپ کی غلطی ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین کی غلطی ہمیں نظر آ رہے ہو تو پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں جن کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن بتلایا جائے کہ ہاں یہاں غلطی ہو رہی ہے، جس پر غلطی ہوئی ہے برابر بتایا جائے کہ ان کے اوپر غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ تو چاہے ہم بادشاہ بن کر حکومت کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے محلے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہو، چاہے پورے خاندان کے ہم ذمہ دار ہوں، چاہے اپنے گھر کے ہم مکھیا ہوں، تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ جب ایسے عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خدا کرے یہ مزاج ہمارا بنے، ایسی طبیعت ہماری ہو۔ پہلا آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل انصاف کا معاملہ کرنے والا، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم، بادلوں سے اوپر اس کی دعا اٹھا لی جاتی ہے، شکایت اٹھا لی جاتی ہے اس کی۔ اس لیے لیکن کبھی ظالم مت بننا، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی پر زبان درازی مت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی سزا تو مرنے کے بعد تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی وہ 3 لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے ظالم، جو ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کے ظلم و زیادتی کی سزا اسے دے کر رہتے ہیں، آخرت میں تو ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے بھائیو، یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ جانے آپ کو اور مجھے اس دنیا سے کب روانہ ہونا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔
اس لیے اپنے ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھنا چاہیے، اپنے زبان کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم اگر دعا کر دے، دکھی دل سے اگر ہمارے خلاف دعا کر دے، ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ شوہر ہو کر بیوی پر ظلم نہ کریں، اولاد ہو کر ماں باپ پر ظلم نہ کریں۔ آج اولاد بھی ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ چونکہ قیامت کی علامات میں سے، جیسے رات میں بھی تفسیر میں نے بتلایا تھا کہ مسافر نے حضور سے پوچھا تھا کہ قیامت کے بارے میں آپ نہیں بتلا سکتے تو قیامت کی کوئی علامت بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اولاد نافرمان پیدا ہوگی، بیٹا باپ کی چلنے نہیں دے گا گھر میں، اور بیٹی ماں کی چلنے نہیں دے گی گھر میں۔ خاموش بیٹھو جی، تم کو کیا سمجھتا ہے؟ جب اولاد کا یہ مزاج بن جائے ماں باپ کے موجودگی میں، سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، تیسرا وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت کی، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت کی بہت قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب روزہ افطار کرنے کے لیے ہم بیٹھیں تو افطاری کو تھوڑا پیچھے رکھیں، یا باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، مناجات کریں۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو فرماتے کہ فرشتوں تم اپنی عبادت چھوڑ دو، اور میرے بندے جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہو۔ ہم افطار کے وقت میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے آمین کہتے ہیں، کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ رسمی طور پر دعا نہ کی جائے کہ افطاری سامنے رکھی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نہ، بلکہ پورے خلوص کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اگر 2 بوند آنسو کے نکل سکتے ہوں تو نور نالا نور، گویا کہ دعا پر تو مہر لگ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا میں رو، اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے والے کی کیفیت ہی بناؤ، اپنے چہرے کی حیت بناؤ، اللہ کو اس پر بھی رحم آتا ہے۔ تو بھائیو، اس چیز میں بھی ہمارے اضافہ ہو جانا چاہیے دعاؤں کے کرنے کے اندر، کہ روزہ دار کی افطار کے عین افطار کے وقت کے سارا بج چکا ہے، بجنے دیجیے، ایک لمحے میں، آدھے منٹ میں، 1 منٹ میں چند ضروری چیزیں مانگ لیں۔ بہت سارے بھائی وہ ہوتے ہیں افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، اور 10 منٹ پہلے افطاری کی طرف رخ کر کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اپنے دوستوں سے۔ نہیں، عین افطار کے وقت کی دعا۔ اگر 6:32 پر افطار ہو رہا ہو تو 6:30 پر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اور 6:30 سے لے کر آپ کی دعا 6:33 اور 34 تک ہو جانا چاہیے۔ افطار صرف کھجور پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ٹوکرا بھر لے کر بیٹھے تو ٹوکرا خالی کر دیں، جتنی افطاری لائی گئی ساری افطاری ختم کر دیں، یہ نہیں ہے افطار۔ افطار کھجور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چونکہ آج ہمارے علاقے میں دسترخوان پر کیا کیا چیزیں سجائی جاتی ہے، بہرحال کھائیے، کوئی منع نہیں کرتا اگر اتنا وقت ملتا ہے، لیکن پہلا لقمہ افطار کے لیے کھجور اٹھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں کھجور پسند کیا کرتے تھے۔ بہرحال عین افطار کے وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان کا وظیفہ روزہ، تراویح کی نماز، اللہ کا بابرکت کلام جس کی تلاوت اور دعا، ان 4 چیزوں کو رمضان کا وظیفہ بنایا جائے، یہی وظیفہ ہے۔ خدا نہ
کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر ہماری کسی غفلت کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے ایک روزہ اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے رمضان کا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے ایک روزے کے بدلے میں ہم زندگی بھر اس کے تلافی میں نفل روزے رکھتے رہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ رمضان کے ایک روزے کا بدل زندگی بھر کے نفل روزے نہیں ہو سکتے۔ رمضان کے ایک روزے پر، فرد روزے کے اوپر جو انوار ہوتی ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں، وہ چیز زندگی بھر کے نفل روزوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اندازہ لگا کتنا زیادہ باعث برکت، باعث اجر ثواب ہے رمضان کا روزہ، اس لیے ہم رمضان کے ایک روزے کو بھی چھوٹنے نہ دیں۔ بعض بھائیوں کی طرف سے فون آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مول صاحب آج میں تھوڑا رات میں دیر سے سو گیا تھا، سحری کو اٹھ نہیں سکا، اب سحرن بج چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کہ میں نیت کر لوں؟ میں بعض مرتبہ پوچھتا ہوں کہ سحری کو نہیں اٹھ سکے، گرما کا زمانہ ہے، برداشت نہیں مول صاحب، کوئی اس کی کوئی فکر مت کیجیے، میں بالکل بغیر کچھ کھائے پیے کہ افطار تک میں رہ سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، نیت کر لیجئے۔ آئے دن ایسے فون آتے رہتے ہیں کہ ہم رات میں دیر سے سوئے اور صبح اٹھ نہیں سکے سحری کے لیے، اب ہم نیت کر لے سکتے ہیں کیا؟ جب کہا جا کرتے پورے گھر کے لوگ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اور رمضان کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے کے روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ 20 سے 22 گھنٹے کا روزہ ان کا ہو جاتا ہے، اللہ مبارک کرے۔ لیکن رمضان کا روزہ جانے نہیں دیتے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو صحت مند ہے، ہٹے کھٹے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی زیادہ محنت اور مشقت کا کام بھی نہیں ہے، لیکن بیچارے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ سب کے سامنے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ اگر ماں گھر میں بولتی ہے کہ تو روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تیرا کھانا بھی میں نہیں پکاؤں گی گھر کے اندر، وہ بے فکر ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے تم نہیں پکاؤ گی، ہوٹل میرے لیے کھلی ہوئی ہے، جا کے ہوٹل میں کھا لیتا ہے۔ تو صحابیات اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ میرے بچوں کا روزہ ہو جائے، دودھ نہ پیئے، اور ان کے روزوں کا ثواب میرے حصے میں آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دن میں اگر کسی کے گھر میں سے دھواں بھی نکلتا تھا تو بلا کر سزا دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ نہیں معلوم تمہیں؟ کیا پک رہا تھا گھر میں، کس کے لیے پک رہا تھا؟ معقول وجہ اگر بتلائی جاتی تو چھٹی ہوتی تھی، ورنہ حضرت عمر کا کوڑا ہوا کرتا تھا، دن میں کھانے والوں کی پیٹھ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ایسے تمام نوجوانوں سے، صحت مند نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ بھائیوں، نہ جانے اگلا رمضان کا مہینہ آئے نہ آئے، کیا بھروسہ زندگی کا، اور آئے دن آج کیسی موتیں ہو جا رہی ہیں، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچے، کیا صحت مند، کیا بیمار۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اچانک موت سے، حادثات کی موت سے۔ اس لیے روزہ رہنے کی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی معقول وجہ اگر ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، روزہ رہنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اس کا بدل فدیہ دے دیں۔ لیکن کوئی عذر نہیں ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہیں، اچھے ہیں، روزہ رہ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر روزہ نہ رکھیں تو قیامت کے دن خدائے عز و جل کو کیا منہ بتائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، میں تمام بھائیوں سے ایسے جو دھڑلے سے باہر ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اس لیے اگر ہم ہمت کر لیں، تھوڑا سا کا حوصلہ رکھیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں، روزہ رکھ کر تو دیکھیں۔ روزہ رکھتے ہی نہیں اور کہتے کہ ہم سے روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی ہمت و حوصلہ بھی نہیں دیتے، پھر بس ہمتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کا صحیح معنی کر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں بھی اور خرچ فی سبیل اللہ میں بھی اور دعاؤں میں بھی اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔